کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور صنعتی، تجارتی، تعلیمی، مواصلاتی و اقتصادی مرکز ہے۔ کراچی دنیا کا چھٹا بڑا شہر ہے۔ کراچی پاکستان کے صوبے سندھ کا دارالحکومت ہے۔ شہر دریائے سندھ کے مغرب میں بحیرہ عرب کی شمالی ساحل پر واقع ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ بھی کراچی میں قائم ہے۔ کراچی سن 1947 سے 1960 تک پاکستان کا دارالحکومت بھی رہا۔ موجودہ کراچی کی جگہ پر واقع قدیم ماہی گیروں کی بستی کا نام مائی کلاچی تھا، جو بعد میں بگڑ کر کراچی بن گیا۔ انگریزوں نے 19ویں صدی میں اس شہر کی تعمیر و ترقی کی بنیادیں ڈالی۔ سن 47 میں پاکستان کی آزادی کے وقت کراچی کو نو آموز مملکت کا دارالحکومت منتخب کیا گیا۔ اس کی وجہ سے شہر میں لاکھوں مہاجرین کا دخول ہوا۔ پاکستان کا دارالحکومت اور بین الاقوامی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے شہر میں صنعتی سرگرمیاں دیگر شہروں سے قبل شروع ہو گئی۔ سن 1959 میں پاکستان کے دارالحکومت کی اسلام آباد منتقلی کے باوجود کراچی کی آبادی اور معیشت میں ترقی کی رفتار کم نہیں ہوئی۔ پورے پاکستان سے لوگ روزگار کی تلاش میں کراچی آتے ہیں اور اس وجہ سے یہاں مختلف مذہبی، نسلی اور لسانی گروہ آباد ہیں۔ کراچی کو اسی وجہ سے چھوٹا پاکستان بھی کہتے ہیں۔ ان گروہوں کی باہمی کشیدگی کی وجہ سے 80 اور 90 کی دہائیوں میں کراچی لسانی فسادات، تشدد اور دہشت گردی کا شکار رہا۔ بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالنے کے لیے پاک فوج کو بھی کراچی میں مداخلت کرنی پڑی۔ 21ویں صدی میں تیز قومی معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ کراچی کے حالات میں بہت تبدیلی آئی۔ کراچی کی امن عامہ کی صورتحال کافی بہتر ہوئی اور شہر میں مختلف شعبوں میں ترقی کی رفتار میں بہت اضافہ ہوا۔ کراچی دریا سندھ کے دہانے کی شمالی حد پر واقع ہے۔ شہر ایک قدرتی بندرگاہ کے گرد وجود پایا۔ اس کی تاریخ میں اگر چلا جائے تو اس کی تاریخ ملتی ہے قدیم یونانی کراچی کے موجودہ علاقے سے مختلف ناموں سے واقف تھے۔ کروکولا، جہاں سکندر اعظم وادی سندھ میں اپنی مہم کے بعد اپنی فوج کی واپس بابل روانگی کی تیاری کے لیے ہمہ ہوا۔ 1795 تک کراچی کولاچی خان اور قلات کی مملکت کا حصہ تھا۔ اس سال سندھ کی حکمران خان اور قلات کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور کراچی پر سندھ کی حکومت کا قبضہ ہو گیا۔ انگریزوں نے 3 فروری 1839 کو کراچی شہر پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ 3 سال کے بعد شہر کو برطانوی ہندوستان کے ساتھ ملحق کر کے ایک ضلع کی حیثیت دے دی گئی۔ انگریزوں نے کراچی کی قدرتی بندرگاہ کو دریائے سندھ کی وادی کا اہم تجارتی مرکز بنانے کے لیے شہر کی ترقی پر اہم نظر رکھی۔ برطانوی راج کے دوران میں کراچی کی آبادی اور بندرگاہ دونوں بہت تیزی سے بڑھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران میں کراچی 21ویں نیٹو انفنٹری نے 30 ستمبر کو مغل فرمانروا بہادر شاہ ظفر سے بیعت کر لی۔ انگریزوں نے شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور بغاوت کا سر کچل دیا۔ 1876 میں کراچی میں بانی پاکستان محمد علی جناح کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت تک کراچی ایک ترقی یافتہ شہر کی صورت اختیار کر چکا تھا، جس کا انحصار شہر کے ریلوے اسٹیشن اور بندرگاہ پر تھا۔ اس دور کی اکثر عمارتوں کا فن تعمیر کلاسیکی برطانوی نوآبادیاتی تھا، جو برصغیر کے اکثر شہروں سے مختلف ہے۔ ان میں سے اکثر عمارتیں اب بھی موجود ہیں اور سیاحت کا مرکز بنتی ہے۔ اسی دور میں کراچی ادبی، تعلیمی اور تہذیبی سرگرمیوں کا مرکز بھی بن رہا تھا۔ کراچی آہستہ آہستہ ایک بڑی بندرگاہ کے گرد ایک تجارتی مرکز بنتا گیا۔ 1880 کی دہائی میں ریل کی پٹری کے ذریعے کراچی کو باقی ہندوستان سے جوڑا گیا۔ 1881 میں کراچی کی آبادی 73,500 تک، 91 میں 1,05,199، اس طرح بڑھتے بڑھتے 1899 میں کراچی مشرقی دنیا کا سب سے بڑا گندم کی درآمد کا مرکز بن گیا۔ جب 1911 میں برطانوی ہندوستان کا دارالحکومت دہلی بنا تو کراچی سے گزرنے والے مسافروں کی تعداد بڑھ گئی۔ سن 1936 میں جب سندھ کو صوبہ کی حیثیت دی گئی تو کراچی کو اس کا دارالحکومت منتخب کیا گیا۔ 1947 میں کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت منتخب کیا گیا۔
اس وقت شہر کی آبادی صرف 4 لاکھ تھی۔ اپنی نئی حیثیت کی وجہ سے شہر کی آبادی میں کافی تیزی سے اضافہ ہوا اور شہر خطے کا ایک مرکز بن گیا۔ پاکستان کا دارالحکومت کراچی سے راولپنڈی اور پھر اسلام آباد منتقل تو ہوا، لیکن کراچی اب بھی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور صنعتی اور تجارتی مرکز ہے۔ کراچی 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں تشدد، سیاسی اور سماجی ہنگامہ آرائی اور دہشت گردی کا شکار بنا رہا۔ موجودہ دہائی میں کراچی میں امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہوئی اور اس کی وجہ سے شہر میں بہت ترقی ہوئی۔ کراچی جنوبی پاکستان میں بحیر عرب کے عین شمال میں واقع ہے۔ شہر کا رقبہ 3527 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ایک ناہموار میدانی علاقہ ہے جس کی شمالی اور مغربی سرحدیں پہاڑیاں ہیں۔ شہر کے درمیان میں سے 2 بڑی ندیاں گزرتی ہیں، ملیر ندی اور لیاری ندی۔ سیلابی ندیاں اس کے ساتھ ساتھ شہر سے کئی اور چھوٹی بڑی ندیاں اور برساتی نالے گزرتی ہے۔ کراچی کی بندرگاہ شہر کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ کیونکہ بندرگاہ ہر طرف سے زمین سے گھری ہوئی ہے، اس لیے اس کو ایک بہت ہی خوبصورت قدرتی بندرگاہ سمجھا جاتا ہے۔ ساحل سمندر پر واقع ہونے کی وجہ سے شہر کا موسم بہت ہی معتدل رہتا ہے۔ شہر میں بارشیں کم ہوتی ہے، سال میں اوسطاً 250 ملی میٹر، جن کا زیادہ تر حصہ مونسون میں ہوتا ہے۔ کراچی میں گرمیاں اپریل سے اگست تک باقی رہتی ہے اور اس دوران میں ہوا میں نمی کا تناسب بھی زیادہ رہتا ہے۔ نومبر سے لے کر فروری شہر میں موسم سرما مانا جاتا ہے۔ دسمبر اور جنوری شہر میں سب سے زیادہ آرام دہ موسم کے مہینے اور اس وجہ سے شہر میں انہی دنوں میں سب سے زیادہ تقاریب اور سیاحت ہوتی ہے۔ اس شہر کا عام طور پر موسم سرما سے زیادہ واسطہ نہیں پڑتا اور یہاں کا موسم گرم مرطوب ہی رہتا ہے۔ لیکن 21 جنوری 1934 میں کراچی والوں نے ایک ایسا دن بھی دیکھا جب کراچی کا درجہ حرارت 0 ڈگری ہو گیا تھا۔ چوکنڈی مقبرے کراچی کے مشرق میں 29 کلومیٹر 18 میل دور پر واقع ہے۔ کراچی شہر کی بلدیہ کا آغاز 1933 میں ہوا۔ ابتدا میں شہر کا ایک میئر، ایک نائب میئر اور 57 کونسلر ہوتے تھے۔ سن 76 میں بلدیہ کراچی کو بلدیہ عظمیٰ کراچی بنا دیا گیا۔ 2000 میں حکومت پاکستان نے سیاسی، انتظامی اور مالی وسائل اور ذمہ داریوں کی نچلی سطح تک منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے بعد 2001 میں اس منصوبے کے نفاذ سے پہلے کراچی انتظامی ڈھانچے میں دوسرے درجے کی انتظامی وحدت یعنی ڈویژن کراچی ڈویژن تھا۔ کراچی ڈویژن میں 5 اضلاع، ضلع کراچی جنوبی، ضلع کراچی شرقی، اس طرح غربی، ضلع کراچی وسطی اور ضلع ملیر شامل تھے۔ کراچی میں کچھ اہم عمارتیں ہیں جس طرح سیوک سینٹر شہری حکومت کا دفتر ہے، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، سٹی میونسپل ایڈمنسٹریشن، یونین کونسل ایڈمنسٹریشن۔ سن 2001 میں ان تمام ضلعوں کو ایک ضلع میں جوڑا گیا۔ اب کراچی کا انتظامی نظام 3 سطحوں پر واقع ہے: سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن، یونین کونسل ایڈمنسٹریشن۔ یہ 3 انتظامی سطحیں ہیں۔ ضلع کراچی کو 18 ٹاؤن بلدیات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان سب کی منتخب بلدیاتی انتظامیہ موجود ہے۔ ان کی ذمہ داری اور اختیارات میں پانی کی فراہمی، نکاسی آب، کوڑے کی صفائی، سڑکوں کی مرمت، باغات، ٹریفک سگنل، نقل و حمل کی ہم آہنگی اور چند دیگر زمرے آتے ہیں۔ بقیہ اختیارات ضلع انتظامیہ کے حوالے ہیں۔ 2005 میں مقامی حکومتوں کے انتخابات میں سید مصطفیٰ کمال نے کامیابی حاصل کی اور نعمت اللہ خان کی جگہ کراچی کے ناظم قرار پائے، جبکہ نسرین جلیل شہر کی نائب ناظمہ قرار پائیں۔ مصطفیٰ کمال ناظم کا عہدہ سنبھالنے سے قبل صوبہ سندھ کے وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی تھے۔ ان سے قبل کراچی کے ناظم نعمت اللہ خان 2004 اور 2005 کے لیے ایشیا کے بہترین ناظمین میں سے ایک قرار پائے تھے۔ مصطفیٰ کمال نعمت اللہ خان کو شروع کردہ سفر جاری رکھتے ہوئے شہر میں ترقی میں کافی تیزی سے کام کیا، لیکن 2010 کے بعد کراچی میں بلدیاتی نظام کے خاتمے کے بعد سے کراچی شہر کی ترقی کافی حد تک رک سی گئی تھی۔ لیکن 2015 میں عام انتخابات کے بعد سے نئی حکومتوں کے بعد شہر کی تعمیر و ترقی کا دوبارہ سے آغاز ہو چکا ہے۔ کراچی شہر کے قصبات جس طرح بلدیہ ٹاؤن ہے، بن قاسم ٹاؤن ہے، گڈاب ٹاؤن، گلبرگ ٹاؤن، گلشن ٹاؤن، جمشید ٹاؤن، کیماڑی ٹاؤن، کورنگی ٹاؤن، لانڈی ٹاؤن
لیاقت آباد ٹاؤن، لیاری ٹاؤن، ملیر ٹاؤن، نیو کراچی ٹاؤن، نارتھ نازآباد ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، صدر ٹاؤن، شاہ فیصل ٹاؤن، سائٹ ٹاؤن۔ یہ ٹوٹل 18 ٹاؤن ہیں کراچی میں۔ واضح رہے کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کراچی میں قائم ہے، لیکن وہ کراچی کا ٹاؤن نہیں اور نہ ہی کسی ٹاؤن کا حصہ ہے، بلکہ یہ پاک افواج کے زیر انتظام ہے، جس کو DHA کہا جاتا ہے، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی۔ شہری انتظامیہ: کراچی جنوبی، اس میں لیاری ٹاؤن، صدر ٹاؤن، جمشید ٹاؤن۔ کراچی شرقی میں گلشن ٹاؤن، کرنگی، لانڈی، شاہ فیصل۔ اس طرح وسطی میں لیاقت آباد ٹاؤن، نارتھ نازآباد، گلبرگ ٹاؤن، نیو کراچی۔ کراچی غربی میں کیماڑی ٹاؤن، سائٹ ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن۔ ملیر میں اس طرح ملیر ٹاؤن، بن قاسم ٹاؤن، گڈاب ٹاؤن۔ چاؤنیہ کراچی میں ہے کراچی چاؤنی، کلپٹن چاؤنی، کرنگی کریک چاؤنی، فیصل چاؤنی، ملیر چاؤنی، منوڑا چاؤنی۔ تو یہ پورا ڈیوائیڈڈ ہے۔ گزشتہ 150 سالوں میں کراچی کی آبادی اور دیگر اعداد و شمار میں واضح تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ غیر سرکاری اور بین الاقوامی ذرائع کے مطابق کراچی کی موجودہ آبادی 24 ملین ہے، جو 1947 کے مقابلے میں 37 گنا زیادہ ہے۔ آزادی کے وقت کراچی کی آبادی محض 4 لاکھ تھی۔ تقسیم ہند 1947 کے نتیجے میں 10 لاکھ لوگ ہجرت کر کے کراچی میں آ بسے۔ شہر کی آبادی اس وقت 5% سالانہ کے حساب سے بڑھ رہی ہے، جس میں اہم ترین کردار دیہات سے شہروں کو منتقلی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر ماہ 45,000 افراد شہر قائد پہنچتے ہیں۔ کراچی دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ کراچی ایک کثیر النسلی، کثیر اللسانی اور کثیر الثقافتی بین الاقوامی شہر ہے۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق کراچی کی 94.4% آبادی شہر میں قیام پذیر ہے۔ اس طرح وہ صوبہ سندھ کا سب سے بڑا جدید شہر ہے۔ کراچی میں سب سے زیادہ آبادی اردو بولنے والے مہاجرین کی ہے، جو 1947 میں تقسیم برصغیر کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آ کر کراچی میں آباد ہوئے۔ ہندوستان سے آئے ہوئے ان مسلم مہاجرین کو نو آموز مملکت کی حکومت کی مدد سے مختلف رہائش گاہیں نوازی گئی، جن میں سے اکثر پاکستان چھوڑ کر بھارت والی ہندو اور سکھ برادری کی تھی۔ انڈیا سے آنے والے مہاجرین میں دہلی، UP، حیدرآباد، دکن سے آنے والوں کے علاوہ گجرات، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور راجپوتانہ سے آنے والی ماڑواڑی، میمن، ملباری، بابری اور بعد میں مشرقی پاکستان سے آنے والی بہاری کمیونٹی قابل ذکر ہے۔ شہر کے دیگر باسیوں میں سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان، گجراتی، کشمیری، سرائکی اور 10 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین شامل ہیں، جو 1979 میں افغانستان پر روس کی جارحیت کے بعد ہجرت کر کے شہر قائد پہنچے اور اب یہاں کے مستقل باسی بن چکے ہیں۔ ان مہاجرین میں پختون، تاجک، ہزارہ، ازبک اور ترکمان شامل تھے۔ ان کے علاوہ ہزاروں بنگالی، عرب، ایرانی، اراکانی کے مسلم مہاجرین، برما کے راکائن اسٹیٹ جو روہنگیا کے نام سے ریاست کے، اور افریقی مہاجرین بھی کراچی میں قیام پذیر ہے۔ آتش پرست فارسیوں کی بڑی تعداد بھی تقسیم ہند سے قبل سے کراچی میں رہائش پذیر ہے۔ کراچی کے فارسیوں نے شہر کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا اور اہم سرکاری عہدوں اور کاروباری سرگرمیوں میں بھرپور طریقے سے شامل رہے ہیں۔ آزادی کے بعد ان کی اکثریت مغربی ممالک کو ہجرت کر گئی، تاہم اب بھی شہر میں 5,000 فارسی آباد ہے۔ علاوہ ازیں شہر میں گوا سے تعلق رکھنے والے کیتھولک مسیحیوں کی بڑی تعداد میں آبادی ہے، جو برطانوی راج کے زمانے میں یہاں پہنچی تھی۔ اس اردو جو بولی جاتی ہے اس وقت وہ کوئی 98 کی مردم شماری کے مطابق 54%، اس طرح پنجابی 10، سرائکی 3، پشتو 8، سندھی 6%، بلوچی 4، دیگر 12%، تمام کوئی 100%، مسیحی بھی رہتے ہیں کوئی 2%، 2.5%، ہندو مت بھی کوئی 1% سے کم ہے، کچھ جو قادیانی بھی ہے، دیگر لوگ رہتے ہیں۔ اقتصادیات: کراچی پاکستان کا تجارتی دارالحکومت ہے اور GDP کے بیشتر حصہ کا حامل۔ قومی محصولات کا 65% کراچی سے حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان کے تمام سرکاری اور نجی بینکوں کے دفاتر کراچی میں واقع ہے، جن میں سے تقریباً تمام کے دفاتر پاکستان کی وال اسٹریٹ، آئی چندر ریگر اور سابق میکلیوڈ روڈ اور اس کے ساتھ ساتھ شارع فیصل پر قائم ہے۔
دبئی کا معروف تعمیراتی ادارہ امار پراپرٹیز کراچی کے دو جزائر بنٹل اور بڈو آئلینڈ پر 43 ارب امریکی ڈالرز کی لاگت سے تعمیراتی کام کا آغاز کر رہا ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ 20 ارب روپے کے ایک منصوبے پر پورٹ ٹاور کمپلیکس کا آغاز کر رہی ہے، جو 1947 فٹ بلندی کے ساتھ پاکستان کی سب سے بلند عمارت ہوگی۔ اس میں اور ایک ہوٹل، ایک شاپنگ سینٹر، ایک نمائشی مرکز شامل ہوگا۔ عمارت کی اہم ترین خوبی اس کا گھومتا ہوا ریستوران ہوگا، جس کی گیلری سے بدولت کراچی بھر کا نظارہ کیا جا سکے گا۔ مذکورہ ٹاؤن کلفٹن کے ساحل پر تعمیر کیا جائے گا۔ بینکنگ اور تجارتی دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ کراچی میں پاکستان میں کام کرنے والے تمام بین الاقوامی اداروں کی بھی دفاتر قائم ہیں۔ یہاں پاکستان کا سب سے بڑا بازار حصص کراچی اسٹاک ایکسچینج بھی موجود ہے، جو اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج بن چکا ہے۔ اس نے 2005 میں پاکستان کے جی ڈی پی میں 7% اضافے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، آئی سی ٹی، الیکٹرانک میڈیا اور کال سینٹرز کا نیا رجحان بھی شہر کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ غیر ملکی کمپنیوں شرکتوں کے کال سینٹرز کو ترقی کے لیے بنیادی ہدف قرار دیا گیا ہے۔ حکومت نے آئی ٹی شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے محصولات میں 80% تک کی کمی کے لیے کام کر رہی ہے۔ حوالہ درکار کراچی پاکستان کا سافٹ ویئر مرکز بھی ہے۔ پاکستان کے کئی نجی ٹیلی ویژن اور ریڈیو چینلز کے صدر دفاتر بھی کراچی میں ہیں، جن میں سے جیو، اے آر وائی، ڈان، ہم ایکسپریس، آج ٹی وی، 24 نیوز مشہور ہے۔ مقامی سندھی چینل کے ٹی این سندھی ٹی وی اور کشش ٹی وی بھی معروف چینل ہے۔ کراچی میں کئی صنعتی زون واقع ہیں، جن میں کپڑے، ادویات، دھاتوں اور آٹو موبائل کی صنعتیں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ مزید کراچی میں ایک نمائشی مرکز ایکسپو سینٹر بھی ہے، جس میں کئی علاقائی اور بین الاقوامی نمائش منعقد ہوتی ہے۔ ٹوئیٹا اور سوزوکی موٹرز کے کارخانے بھی کراچی میں قائم ہے۔ اس صنعت سے متعلق دیگر اداروں میں ملت ٹریکٹرز، آدم ٹریکٹرز کمپنی اور ہندو پاک کے کارخانے بھی یہی موجود ہے۔ گاڑیوں کی تیاری کا شعبہ پاکستان میں سب سے زیادہ تیزی سے ابھرتا ہوا صنعتی شعبہ ہے، جس کا مرکز کراچی ہے۔ کراچی بندرگاہ اور محمد بن قاسم بندرگاہ پاکستان کی دو اہم ترین بندرگاہیں ہیں۔ جبکہ جناح بین الاقوامی ہوائی اڈہ ملک کا سب سے بڑا ہوائی ایئر لائن اڈہ ہے۔ 1960 کی دہائی میں کراچی کو ترقی پذیر دنیا میں ترقی کا رول ماڈل سمجھا جاتا تھا، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنوبی کوریا نے شہر کا دوسرا 5 سالہ منصوبہ برائے 1960 تا 65 تا اس کی نقل کی تھی۔ تعمیرات میں اگر دیکھی جائے تو پورٹ ٹاور کمپلیکس مجوزہ، کریسنٹ بے منظور شدہ، کراچی کریک مرینا زیر تعمیر ہے، ڈولمن ٹاور زیر تعمیر ہے، آئی ٹی ٹاور منظور، بنڈل جزیرہ، بڈو جزیرہ اب کام رک چکا ہے اس پر، اسکوائرڈ ون ٹاورز، کراچی ماس ٹرانزٹ نظام، انشا ٹاور۔ اور ثقافت کو دیکھا جائے، کراچی پاکستان کی چند اہم ترین ثقافتی اداروں کا گھر ہے۔ تزئین و آرائش کے بعد ہندو جمخانہ میں قائم کردہ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس نیا کلاسیکی موسیقی اور جدید تھیٹر سمیت دیگر شعبہ جات میں 2 سالہ ڈپلومہ کورس پیش کرتا ہے۔ آل پاکستان میوزیکل کانفرنس 2004 میں اپنے قیام کے بعد سالانہ میوزک فیسٹیول منعقد کر رہا ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ شرح خواندگی کراچی شہر میں ہے، جہاں کئی جامعات اور کالجز قائم ہیں۔ کراچی میں کثیر نوجوان آبادی کے باعث ملک بھر میں جانا جاتا ہے۔ کراچی کی کئی جامعات ملک کے بہترین تعلیمی اداروں میں شامل ہیں۔ یہاں پر متعدد مدارس اور دارالعلوم، کورنگی وغیرہ بھی ہے۔ کراچی کے اہم ترین جامعات درج ذیل ہیں: جامعہ کراچی، این ای ڈی یونیورسٹی، ڈاؤ یونیورسٹی، داود انجینئرنگ یونیورسٹی، جناح میڈیکل یونیورسٹی، آغا خان یونیورسٹی، اسکول آف نرسنگ، کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، انسٹیٹیوٹ آف بزنس، آئی بی اے، انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹ، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پرفارمنگ آرٹس، سندھ لا یونیورسٹی۔ کھیل کے میدانوں میں کراچی کے مشہور کھیلوں میں کرکٹ، ہاکی، مکے بازی، فٹ بال اور گھڑ سواری شامل ہے۔ بین الاقوامی مرکز نیشنل اسٹیڈیم کے علاوہ کرکٹ کے میچز، مقابلے، یوبیل اسپورٹس کمپلیکس، اے او کرکٹ اسٹیڈیم، کے سی سی اے کرکٹ گراؤنڈ، کراچی جمخانہ گراؤنڈ، ڈی ایچ اے کرکٹ اسٹیڈیم، موئن خان اکیڈمی منعقد شامل ہے۔ شہر میں ہاکی کے لیے ہاکی کلب آف پاکستان، یوبیل ہاکی گراؤنڈ، باکسنگ کے لیے پی ٹی اسپورٹس کمپلیکس، اسکواش کے لیے جہانگیر خان اسکواش کمپلیکس اور فٹ بال کے لیے پیپلز فٹ بال اسٹیڈیم، پولو گراؤنڈ کراچی جیسے شاندار مراکز قائم ہیں۔
کراچی جم خانہ، سندھ کلب، کراچی کلب، مسلم جم خانہ، کریک کلب اور ڈی ایچ اے گولف کلب سمیت دیگر کھیلوں کے لیے کلب اپنے ارکان کو ٹینس، بیڈمنٹن، اسکواش، تیراکی، دوڑ، اسنوکر یہاں دیگر کھیلوں کی سہولیات مہیا کرتی ہے۔ کراچی میں دو عالمی معیار کی گولف کلب ڈی ایچ اے اور کارساز قائم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایئر مین گولف کورس بھی ہے، بحریہ گولف کورس بھی ہے۔ الہ آبادی شہر میں چھوٹے پیمانے پر کھیلوں کی سرگرمیاں بھی عروج پر ہوتی ہے۔ گل موہر گولف کورس ملیر کینٹ کے اندر ہے، جس میں سب سے مشہور نائٹ کرکٹ، جس میں اختتام ہفتہ اور چھوٹے موٹے میدان اور گلیوں میں برقی خمخموں میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے۔ مراکز صحت کراچی میں بین الاقوامی معیار کی تقریباً تمام طبی سہولیات موجود ہے۔ کراچی کے طبی اداروں میں کرکٹ، جگر کی پیوندکاری، گردوں کی پیوندکاری، آنکھوں کی پیوندکاری سمیت دل کے بائی پاس اور اینجیوگرافی کی سہولیات موجود ہے۔ کراچی میں مندرجہ ذیل اہم طبی ادارے ہیں: جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر، سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورینری ٹریکٹ، کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز، اسپنسر آئی ہاسپٹل، آغا خان ہسپتال، لیاقت نیشنل ہسپتال، قومی ادارہ برائے امراض، قومی ادارہ برائے صحت پاس ضیاء الدین، اس کے ساتھ ساتھ فوجی فاؤنڈیشن، پی این ایس شفا، ڈی ایچ اے میڈیکل کلینک، اس طرح کے طبی مراکز قائم ہے۔ دلچسپ مقامات میں قائد اعظم کا مزار، بابا قوم محمد علی کی آخری آرام گاہ، کراچی یونیورسٹی، کوچہ ثقافت، مسجد طوبہ، آئی ایچ این ریگر روڈ، وال اسٹریٹ، آغا خان یونیورسٹی، باغ ابن قاسم کلپٹن، زیب النساء اسٹریٹ، پرنس روڈ، فوڈ اسٹریٹ، طارق روڈ، خریداری کا مرکز کماڑی، اس طرح بنس روڈ بھی ہے۔ ساحل کراچی، منوڑا کا ساحل، یہ انٹرسٹنگ اچھے اٹریکشن ہے کراچی میں، کلپٹن اور جہاں یہاں پر موجود ہے۔ رشین بیچ، پورٹ فاؤنڈیشن، 600 زمزمہ تجارتی مرکز، عبداللہ شاہ غازی، فرینچ بیچ، سینٹ فٹ اور پیراڈائز پوائنٹ ہے۔ عجائب گھر میں پاکستان ایئر فورس میوزیم فی قومی عجائب گھر ہے۔ موہاٹا پیلس کراچی خطے کی تاریخ کا عجائب گھر ہے۔ میری ٹائم میوزیم ہے، اسٹیٹ بینک میوزیم ہے۔ برطانوی راج کے دور کے عمارات میں ایشیا بلڈنگ، سابق قید خانہ جو کہا جاتا تھا، ایمپریس مارکیٹ، پرانا الاکو ہاؤس، جہانگیر کوٹھاری، پریڈ، خالق ڈینا ہال، ڈی جے سائنس، ڈینسو ہال، سابق وکٹوریہ مرکز، اس طرح فری میسن کراچی، سٹی اسٹیشن کراچی، مندر، سندھ کلب، سندھ ہائی کورٹ سندھ، یہ سب پرانے یہاں پر برطانوی راج کے ہے جو بہت ہی بے شمار ہے، جس میں ہندو جم خانہ، دواخانہ، جزائر میں بنڈل آئلینڈ، بابا بٹ، شمس پیر، سینٹ فٹ، کلپٹن آئس راکس، منوڑا۔ باغات میں آنٹی پارک ہے، باغ جناح الدین پارک ہے، بارہ دری پارک ہے، بلوچ امیر خسرو پارک ہے، باغ ابن قاسم، اس طرح بہت سارے ہیں۔ علاقوں کے دلچسپ نام: پاپوش نگر، انڈا موڑ، کریلا موڑ، مینٹل، آپ کو اس طرح کے دلچسپ نام، نانک واڑہ، بھیم پورہ، مرغی خانہ، لنڈی بوتل گلی، دعا چوک، نورانی کباب، بمبئی بازار، فوارہ چوک، انچولی، پریشان چوک، بوتل گلی، ٹوکن سٹاپ، دوپٹہ گلی، کوڑی گارڈن، نالا، 3.5 نمبر، 3 اٹھی، پیتل گلی، چینسر ہال، شیش محل، صحیح حسن انکوائری، اچانک چوک، گولی مار، اس طرح کے آپ کو بہت بکرا